کے مسئلے میں اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ چاند ایک ہونا چاہیے، یا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ چاند الگ الگ ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سعودی علماء نے کہا کہ یہ مسئلہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو رائے رکھتے ہیں وہ لوگوں پر زبردستی آپ اس کو لاگو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر ہیں تو آپ کو اپنی حکومت کی بات ماننی پڑے گی، حکومت نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہیں تو آپ کے علماء آپ کے ذمہ دار ہیں، آپ کے علماء نے جو فیصلہ کیا اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ بلکہ تراویح بھی آپ ایسی جگہ پڑھیں جہاں مکمل قرآن سنائی جاتی ہو۔ یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اہمیت رہے گی اور ایسے حفاظ ہم لا رہے ہیں مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے جو قرآن نہیں جانتے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کیا قرآن پورا پڑھنا کیا ضروری ہے، تراویح میں کیا قرآن پورا سننا ضروری ہے؟ یہ غیر ضروری کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کے مہینے میں اگر قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن کے مہینے میں اگر کسی مسئلے پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں جو جاہل ہیں، جن کو عربی کی ایک لائن پڑھنے بھی نہیں آتی، اور اس اہم مسئلے پہ وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ لوگ لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں جو دین سے بالکل ناآشنا ہے، دین جن کو معلوم ہی نہیں، شریعت سے ناآشنا ہے۔ علماء اکرام کے بڑے بڑے علماء اس مسئلے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ واٹسپ پہ بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، طوفان بدتمیزی کہ ایک چاند ماننا چاہیے، تم کیسے لوگ ہو، کیسے اہل حدیث ہو جو ایک چاند کو نہیں مانتے ہو، مسلمان ہی نہیں۔ یہ عجیب و غریب چیز۔ تو حفاظ کرام قرآن کس نے کیا ہے؟ اگر آپ اس کو رمضان مبارک میں تراویح سنانے کا موقع آپ نہیں دو گے، وہ اگر مکمل قرآن نہیں سنائے گا، 1-2-3 سال اگر قرآن نہیں سنائے گا، قرآن اس کے سینے سے نکل جائے گا، اور قرآن اگر کوئی یاد کر کے بھولے گا، اس کی حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس حافظ کو قرآن سنانے کا موقع نہیں دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سمان کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بہت درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی ہم بندوں پر مہربانیوں میں سے مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم انسانوں پر احسان کرتے ہوئے نیکیوں کے موسم بہار عطا کرتا ہے، تاکہ یہ بندے کم وقت میں تھوڑا عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکے۔ اور نیکیوں کے مواسم اور نیکیوں کے سیزن میں ایک عظیم الشان نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ابھی ہمارے سروں پر سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور مومنوں کے دل خوشی سے سرشار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار ہماری زندگیوں میں یہ عظیم الشان مہینہ عطا کر رہا ہے، جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ ہمیں ہماری زندگیوں میں بار بار عطا فرمائے۔
اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو زیادہ کیا جائے گا، اس کو زیادہ دیا جائے گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور جو ناشکری کرے گا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا کر رہا ہے، ورنہ آپ دیکھیں جتنے ایسے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب جو پچھلے سال ماہ مبارک کی مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں زندہ تھے، لیکن اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاضرین جمعہ، یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کھلانے اور پلانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غرض یہ کہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں، یہ مہینہ تقویٰ ہم کو سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں سکھاتا ہے۔ تو کامیاب ہے وہ لوگ جو یہ مہینہ آنے سے پہلے اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے کسی لمحے کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ بات یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مہینہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی اس دنیا میں موجود رہتے ہیں، یہ مہینہ آتا ہے تو ان کی شقاوت میں، ان کی بدبختی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہ مہینہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا رقیمہ انفو کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 بار کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ ماہ مبارک عطا کرے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بلکہ وہ حدیث بھی آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل غیر معمولی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ماہ مبارک عطا کرے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، پھر بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، پھر بھی وہ توبہ و استغفار نہ کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کے سردار جس کے لیے بد دعا کریں اور انبیاء کے سردار جس پر آمین کہیں تو اس دعا کی قبولیت پر بے شک باقی رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدنصیب لوگوں میں نہ ہو، ہم خوش نصیب لوگوں میں اپنا شمار کریں اور اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ محترم حضرات، یہ مہینہ جب آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پچھلے رمضان کے روزے کچھ قضا ہیں، خاص کر عورتوں کے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کر دیں۔ جیسے بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزوں کی قضا میں شعبان میں پورا کیا کرتی تھی، مجھے وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو رمضان مبارک کے روزوں کی میں قضا کر لیا کرتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کی ہم قضا کر لیں اور پھر اس ماہ مبارک کے آنے کا انتظار کریں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اپنے اوقات کو سیٹ کریں کہ کیسے اس ماہ مبارک کے لمحات کی ہم قدر کریں۔ مارکیٹ سے سامان وغیرہ ابھی خرید کے لائیں، رمضان کا راشن ابھی گھر میں ڈالیں، عید کے کپڑے ابھی رمضان سے پہلے خرید لیں،
ایسا نہ ہو، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ عید کے کپڑے ان دنوں میں خریدتے ہیں جو رمضان کے مبارک ایام ہوتے ہیں، رمضان کا آخری اشرات جس کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتیں دنیا کی کوئی رات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو فضیلت، اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو عبادت کی رات ہے جس میں فرشتے رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ ہم اس رات میں مارکیٹوں میں گھومتے رہتے ہیں اور شاپنگ کرتے رہتے ہیں، دکانوں میں ہجوم ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر لوگوں کی کثرت کے ساتھ تعداد ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، وہ مبارک راتیں جو دنیا کی سب سے بہترین رات ہے، جس میں ہم اپنی مغفرت کرا لینا ہوتا ہے، ہم شاپنگوں میں ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایسا نہ کریں، بلکہ رمضان کی شاپنگ آپ کو کرنا ہو، کپڑے خریدنا ہو یا راشن خریدنا ہو، رمضان ابھی 10 دن باقی ہے، تو ابھی ہم وہ تیاری کر لیں تاکہ رمضان کا پورا مہینہ ہم عبادت کر سکیں۔ اسی طرح میرے دوستو، رمضان کے آنے سے پہلے تکبیر اولا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں عطا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، دوسرا وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ابھی رمضان 10 دن باقی ہے، ہم آج سے ہی تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کا مکمل مہینہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایک مہینہ ہم آسانی کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی پہلے 10 دن سے شروع کریں تاکہ یہ عظیم الشان بشارت کے ہم مستحق ہو سکیں۔ اور یہ عظیم الشان بشارت ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے 40 دنوں تک ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ کنٹینیو آپ اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو 2 بشارتیں دے دی جائیں گی۔ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، 10 دن پڑھتے رہے، پھر ایک دن بیچ میں غائب ہو گئے۔ تو اس طرح نہیں، کنٹینیو آپ کو پڑھنا ہے، کوئی نماز بھی آپ کی نہ رہے، بلکہ 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ کسی بھی مسجد میں آپ پڑھیں، لیکن تکبیر اولا کے ساتھ۔ اگر آپ نے 20 دن پڑھ لی، ایک دن آپ نے جو ہے آپ کو لیٹ ہو گئی، تو پھر شروع سے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، پھر شروع سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک مہینہ اگر ہم کوشش کریں تو شیاطین قائد رہتے ہیں، ہم آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 10 دن پہلے آپ اہتمام کر لیں تاکہ یہ عظیم الشان بشارت کے آپ مستحق بن سکیں۔ اسی طرح میرے دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں، قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں تاکہ قرآن پڑھنے کی ہم کو عادت ہو۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو جاتا ہے اور قرآن شروع ہوتے ہوتے 2-4 روزے گزر جاتے ہیں، 5 روزے گزر جاتے ہیں، وہ عادت نہیں بن پاتی۔ ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے مسجدوں میں رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں، ابھی سے کاروبار سے تھوڑا توجہ ہٹانے کی عادت ڈالیں تاکہ یہ ماہ مبارک ہم اچھی طرح اس کی عبادت کر سکیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، یہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے چاند دیکھنے کا بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب چاند ہم کو نظر آ جائے تو وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند کو جو چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، ہمارے لیے اس چاند کو بالامنی، امن کا ذریعہ بنا، والایمانی والسلامتی والاسلامی، ایمان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ اس چاند کو بنا۔ یہ چاند ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، یہ چاند امن بن کر آئے۔ پھر اس کے بعد چاند سے خطاب کر کے کہیں ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو ان کو اطلاع دیں جو ذمہ دار ہیں، جو رؤیت ہلال کمیٹی کے ذمہ دار ہیں یا جو جماعت کے ذمہ دار ہیں، ان کو اطلاع دیں۔ ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے کیسے فسادات شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں چاند نظر آیا، کہیں نظر نہیں آیا، لوگ روزہ رہتے ہیں، کہیں روزہ نہیں رہتے۔ تو اس طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم خود چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، فوٹو بھی آپ لے لیں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو۔ اور بہت سارے لوگ ایک چاند کے قائل ہیں اور غیر ضروری بحث و مباحثے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے چاند کو ہی ہم تسلیم کریں۔ میرے دوستو، یہ جہالت ہے۔ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ وہیں پہ
इस्लामी हुकूमत के अंदर हैं तो आपको अपनी हुकूमत की बात माननी पड़ेगी, हुकूमत ने जो कह दिया उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामी हुकूमत में नहीं रहते हैं तो आपके उलमा आपके जिम्मेदार हैं, आपके उलमा ने जो फैसला किया उसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर लोग इख्तिलाफ का शिकार है, एक चांद होना चाहिए और सऊदी अरब की रुयत के हिसाब से वो लोग रोजा रखते हैं और वो लोग इफ्तार करते हैं। इतना ही नहीं करते बल्कि जो उनकी बात को कबूल नहीं करता उसको मुसलमान ही नहीं समझते, कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं है, बल्कि रुयत एक है, चांद एक है और उस चांद के हिसाब से हमें रोजा रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, अफसोस तो ये होता है कि इस मसले पर वो लोग गुफ्तगू करते हैं जो जाहिल हैं, जिनको अरबी की एक लाइन पढ़ने भी नहीं आती और इस अहम मसले पे वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। वो लोग लोगों को फतवे दे रहे हैं जो दीन से बिल्कुल नाआशना है, दीन जिनको मालूम ही नहीं, शरीयत से नाआशना है। उलमा इकराम जो बड़े बड़े उलमा इस मसले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ये लोग व्हाट्सएप पे बदतमीजी फैला रहे हैं, तूफान बदतमीजी कि एक चांद मानना चाहिए, तुम कैसे लोग हो, कैसे अहले हदीस हो जो एक चांद को नहीं मानते हो, मुसलमान ही नहीं। ये अजीब और गरीब चीज। और अफसोस तो ये होता है कि पूरा माह जो इबादतों का महीना है यही गैर जरूरी बहस और मुबाहिसे में हम गुजार देते हैं कि चांद एक होना चाहिए या हर मुल्क की एक अलग अलग रुयत है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के गैर जरूरी मसलों में बहसों में इस माह मुबारक को ज़ाया ना करें। रमजान शुरू हो जाता है, लोग बैठ जाते हैं, गैर जरूरी बहस और मुबाहिसे शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक में कुरान को पढ़ते जाएं, यह कुरान का महीना है, इस माह मुबारक में कद्र करें। बल्कि सबको सालेहीन से तो ये बात साबित है कि वो माह मुबारक में अपने दरसे हदीस के हल्के भी बंद कर दिया करते थे, कुरान की तफसीर के हल्के भी बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि यह महीना तो सिर्फ कुरान पढ़ने का महीना है और लोगों को खाना खिलाने का महीना है। इस महीने में सिर्फ कुरान को पढ़ा जाए, इज्तिमात नहीं होते, दर्स और तदरीस नहीं होती, बल्कि सिर्फ कुरान को पढ़ा जाता, इसलिए कि कुरान का महीना है। तो मेरे दोस्त, हम भी इस महीने को कुरान का महीना बनाएं, कुरान की तिलावत करें, कुरान मुकम्मल पढ़ें, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, घर में हो तब भी कुरान पढ़ें, मस्जिद में हो तब भी कुरान पढ़ें, दुकान पर आप बैठे हो तब भी आप इस कलाम को पढ़ें। ये कुरान का महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान और मुबारक महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया है। तो कुरान से अपने ताल्लुक़ को जोड़ कर रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान पढ़ते थे, बल्कि तरावी भी आप ऐसी जगह पढ़ें जहां मुकम्मल कुरान सुनाई जाती हो। ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने कुरान को अहमियत रही और ऐसे हुफ़ाज़ हम ला रहे हैं मस्जिदों में तरावी पढ़ाने के लिए जो कुरान नहीं जानते। और हमारे ज़हनों में ये बात है, क्या कुरान पूरा पढ़ना क्या ज़रूरी है, तरावी में क्या कुरान पूरा सुनना ज़रूरी है? ये गैर ज़रूरी के सवाल लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये कुरान के महीने में अगर कुरान नहीं पढ़ोगे, कुरान के महीने में अगर कुरान नहीं सुनोगे तो कुरान कब पढ़ोगे? रब के इस कलाम को कब पढ़ोगे? ये गैर जरूरी, ये शैतान के वसवसे हैं जो लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं कि भाई चलो देख के भी कुरान सुना सकते, किसी हाफिज को खड़ा कर दो, वो देख के कुरान सुनाएगा। मेरे दोस्तों, देख के कुरान सुनाना ये बहारत मजबूरी में है, आप इसको हमेशा के लिए लागू नहीं कर सकते। हुफ़ाज़ इकराम की तादाद है, आज जो कुरान याद किए हुए हैं वो तलाश कर रहे जगह और आप ऐसे आदमी को इमामत पे खड़ा कर रहे हैं जो देख के कुरान सुना रहा है, आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उन हुफ़ाज़ का क्या होगा जो कुरान को हिफ्ज़ किए हुए हैं और अगर वो रमजान में कुरान को नहीं सुनाएंगे तो कुरान उनके सीने से निकल जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान अगर नहीं पढ़ोगे तो इस तरह निकल जाएगा जैसे ऊंट निकल जाता है। आपने मिसाल देकर कहा, ऊंट को जब बांध के रखोगे तो ऊंट उड़ा रहेगा, ऊंट को खुला छोड़ दोगे तो ऊंट भटकते हुए निकल जाएगा। तो हुफ़ाज़ इकराम कुरान जिसने हिफ्ज़ किया है, अगर आप उसको रमजान मुबारक में तरावी सुनाने का मौका आप नहीं दोगे, वो अगर मुकम्मल कुरान नहीं सुनाएगा, 1, 2, 3 साल अगर कुरान नहीं सुनाएगा, कुरान उसके सीने से निकल जाएगा। और कुरान अगर कोई याद करके भूलेगा, उसकी हदीस में बड़ी सख्त वईद आई हुई है और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे जिन्होंने उस हाफिज को कुरान सुनाने का मौका नहीं दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे बरज़खी जिंदगी के अजाब दिखाए गए। बड़ी लंबी हदीस है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा, एक फरिश्ता एक नोकेला कीला लेकर
اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور ڈال کر اس کی حلق تک چیرتا ہے، پھر اس کی ناک میں ڈال کر اس کی حلق تک چیرتا ہے، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، اس کی حلق تک چیرتا ہے۔ جب ایک طرف مکمل کرتا ہے دوسری طرف آ کر وہ اسی طرح کا عمل کرتا ہے۔ جب ادھر چیرتا ہے یہ حصہ اچھا ہو جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے اور اس کو چیرتا ہے جس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخ رہا اور چلا رہا ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا، یہ جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بولتا اور وہ جھوٹ پھیل جایا کرتی تھی۔ اور آج اس کی مثال یہ واٹس ایپ اور فیس بک ہے، کوئی جھوٹی خبر آپ ڈال دیں، جھوٹی خبر آپ نشر کر دیں، آپ شیئر کر دیں، پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور تھوڑا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو الٹا لٹکا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، فرشتہ ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، یوں سمجھے سر پورا پچ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو لے کر آتا ہے تو اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کو مارتا ہے، وہ سر پورا پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کا عمل اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے پوچھا اس کا کیا عمل تھا؟ کہا یہ وہ شخص تھا جب فرض نماز کھڑی ہوتی تھی گھر میں سوتا رہتا تھا، فجر کی نماز پھیلی ہوئی ہے یہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، ظہر کی نماز پھیلی ہوئی ہے اپنے گھر میں سو رہا ہے، مسجد میں فرض نماز کھڑی ہوتی تو یہ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا، اس کو یہ سزا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کر کے بھول گیا تھا، اللہ کے کلام کو یاد کر کے بھول گیا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، حفاظ کرام آج مسجدوں کی تلاش میں ہیں تاکہ ان کو موقع ملے کہ رمضان المبارک میں وہ قرآن سنا سکے، رب کا کلام پڑھا سکے۔ اور مسجد کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن سننا ضروری ہے، کیا پورا قرآن تراویح میں پڑھنا ضروری ہے، کیا قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ میرے دوستو یاد رکھو، اگر وہ حافظ قرآن بھول جائے گا جو سزا اس کو ملے گی اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے کہ آپ نے اس کو قرآن سنانے کا موقع نہیں دیا۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ان مسجدوں میں تراویح پڑھیں جہاں مکمل قرآن پڑھائی جا رہی ہو، مکمل قرآن سنانے کا جہاں پہ موقع مل رہا ہو وہاں پہ پڑھیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آج ہم نے اس کو تساہل اور سستی کے ذریعے ہم نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے کہ ضروری نہیں قرآن سنانا۔ میرے دوستو البتہ تفسیر ضروری نہیں ہے اس ماہ مبارک میں، لیکن قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سننا سنانا اس قدر یہاں پر ضروری اور اہم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اہل قرآن میں سے ہو جائیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سنائیں تاکہ اللہ کے نام شروع ہو سکے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ لوگوں قرآن پڑھتے رہو، کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کو قرآن جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ یہ قرآن مرنے کے بعد بھی ساتھ دے گا، باقی تمام اعمال جنت میں جانے تک ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج جنت میں جانے تک ساتھ رہیں گے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کہا گیا انسان جب جنت میں جائے گا اللہ کہے گا قرآن پڑھتے جا، جنت کے درجے چڑھتے جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اور جنت کا ایک درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، پہلا درجہ یہاں ہوگا تو دوسرا درجہ آسمان پر ہوگا، اتنے بڑے فاصلے ہوں گے۔ اور یہ قاری قرآن قرآن پڑھتے جائے گا اور جنت پہ چڑھتا جائے گا، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ تو میرے دوست اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے کا خاص اہتمام کریں، قرآن کو سیکھے۔ قرآن اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا کسی استاد کے پاس قرآن کو سیکھے، اپنے پیسوں کو صرف کریں، قرآن سیکھنے کے لیے پیسہ لگائیں، وقت لگائیں، اچھی تنخواہ دیں، حافظ قرآن کو، رب کے کلام کو سیکھیں۔ اس ماہ مبارک میں تجوید سے قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگ کھانے پینے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں جبکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورے کھانے رمضان میں یاد آ جاتے ہیں اور
दही बड़े हैं, पता नहीं क्या क्या नए अनमोल किस्म के खाने। मेरे दोस्तों, क्या खाने के लिए यही महीना बचा रहेगा? क्या यही महीना खाने के लिए है? खाने के लिए तो साल के और 11 महीने भी हैं। हम खाने पीने का एहतमाम साल के और महीनों में करें। ये महीना तो इबादत का महीना है, ये महीना तो दुआओं का महीना है, ये महीना तो कुरान की तिलावत का महीना है, ये महीना तो सब्र का महीना है। हमने इसको खाने और पीने का महीना बना दिया। इतना खाते हैं कि आम दिनों में भी उतना नहीं खाते। क्या हमने थोड़ा सा भूखा रहे, गोया हमने एहसान कर दिया अल्लाह पर। इतना खाते हैं कि आम दिनों में उतना नहीं खाते जितना इफ्तार में, जितना सहर में जो लोग खाते हैं, और ये समझते हैं कि गोया हम एहसान कर रहे हैं। सहर में इतना खाते हैं कि जो बाद में हलक से खाना निकलता है रोजे की हालत में। तो मेरे दोस्तों, ये खाने पीने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है, ये रियाजत का महीना है। खाने पीने के लिए अल्लाह ने बहुत दिन रखे हैं। आम दिनों में आप खूब खाएं, इन दिनों में इबादत करें। भूखे रहेंगे तो अल्लाह को अच्छा याद कर सकेंगे, और फिर मैदा खाली रहेगा तो बीमारियां भी आपसे दूर रहेगी। कम से कम मैदे को 1 महीना काम कम करने दें। आप डॉक्टर से पूछे कि हम अपने मैदे को इतना काम पे लगा देते हैं, इतना खाते रहते हैं, वो काम कर करके थक जाता है, बीमार हो जाता है। कम से कम पेट को रोके रखें ताकि हमारे इस मैदे को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, आराम मिल सके। मेरे दोस्तों, वक्त हो चुका है। आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस महीने में औरतों पर जुल्म ना करें, औरतों को थोड़ा राहत दें। हमारी औरतें पकाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक किचन रूम में रहती है डिशेस तैयार करने के लिए, और ऐसे वक्त जब दुआएं कबूल होती रहती है, इफ्तार के वक्त हमारी औरतें बावर्ची खाने में, डिशेस बनाने में, दही बड़े हैं और इस तरह दाल वगैरह जो भी है, भजिए बनाने में मसरूफ रहती हैं। आखिरी वक्त तक उनको दुआ करने का मौका नहीं मिलता, और अगर कोई औरत इनकार करती है तो हम समझते हैं कि वो हमारी फरमाबरदारी नहीं कर रही है, वो नाफरमान औरत है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं, औरतों का भी हक है कि उस माह मुबारक में इबादत करें। उनको भी इबादत करने दीजिए, उन पर इतना बोझ ना डालें कि वो सिर्फ पकाने के अंदर रह जाएं। उनको भी दुआ करने दीजिए, उनको भी रब के सामने गिड़गिड़ाने दीजिए। औरतों को सिर्फ किचन रूम के हद तक महदूद ना कीजिए, खाने पकाने के लिए बहुत सारे दिन मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, इस माह मुबारक में औरतों को भी इबादत का मौका दीजिए, और खाने पीने का अभी से इंतजाम कीजिए, और खाने पीने पे तवज्जो देने के बजाय इस माह मुबारक में कुरान की तिलावत, अल्लाह की इबादत, लोगों के साथ हुस्न सुलूक पर आप तवज्जो दें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए खैर और भलाई का महीना बना दे, और इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की कद्र करने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।